بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ مقتدی عید وغیرہ کی عیدین کی نماز میں اگر ایسے وقت پہنچ رہا ہے کہ امام زائد تکبیریں کچھ کہہ چکا تھا، اس کی تکبیر چھوٹ گئی، تو مقتدی اگر عید کی نماز کے لیے تکبیرات ادا ہو جانے کے بعد پہنچے تو اس کی متعدد صورتیں ہیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک کا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص عید کی نماز کے لیے ایسے وقت میں پہنچا کہ امام عید کی تکبیرات کہہ کر قرأت شروع کر چکا تھا، تو اس صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد فوراً 3 تکبیرات کہہ لے، اس کے بعد امام کی قرأت خاموشی سے سنے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں اس وقت پہنچا کہ امام رکوع میں جا چکا تھا، تو اگر اس کو یہ غالب گمان ہو کہ میں قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی 3 تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا اور ہمیں رکوع مل جائے گی، تو نیت باندھنے کے بعد قیام کی حالت میں 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں قیام کی حالت میں یعنی کھڑے کھڑے 3 تکبیرات کہنے لگ گیا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو ایسی صورت میں نیت باندھنے کے بعد سیدھا رکوع میں چلا جائے اور رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر تینوں تکبیرات کہہ لے اور رکوع کی تسبیحات بھی پڑھے۔ البتہ اگر تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ ہو تو صرف عید کی تکبیرات ہی کہہ لے۔ اگر رکوع میں 3 تکبیرات کہنے سے پہلے ہی امام رکوع سے اٹھ جائے تو یہ مقتدی بھی کھڑا ہو جائے اور جو تکبیرات رہ گئی ہیں وہ معاف ہیں۔ اب تیسری صورت، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں نماز میں شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کے رکوع سے اٹھ چکا تھا یا دوسری رکعت شروع کر چکا تھا، تو اب چونکہ پہلی رکعت نکل چکی ہے، اس کی چھوٹ چکی ہے، اس لیے تکبیرات کہنے کا وقت نہیں رہا، بلکہ ایسی صورت میں یہ شخص امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا تو اس میں یہ تکبیرات کہے گا۔ مسئلہ، امام کے سلام کے بعد یہ پہلی رکعت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ اور پھر کوئی سورت ملائے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے عید کی 3 زائد تکبیرات کہہ لے، جس کا طریقہ وہی ہے جو دوسری رکعت میں رکوع سے قبل تکبیرات ادا کرنے کا ہے، لیکن اگر عید کی یہ زائد تکبیرات ثنا کے بعد قرأت سے پہلے ہی کہہ لے تب بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں ایسے وقت میں پہنچا جب امام عید کی تکبیرات کہہ کر رکوع میں جا چکا تھا، تو اس صورت میں بھی پہلی رکعت کی طرح عمل کرے کہ اگر اس کو یہ غالب گمان ہو کہ میں قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی 3 تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا اور ہمیں رکوع مل جائے گا امام کے ساتھ، تو نیت باندھنے کے بعد قیام کی حالت میں 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر قیام کی حالت میں 3 تکبیرات کہنے لگ گیا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو ایسی صورت میں نیت باندھنے کے بعد سیدھا رکوع میں چلا جائے اور ہاتھ اٹھائے بغیر تینوں تکبیرات کہہ لے اور رکوع کی تسبیحات بھی پڑھے۔ البتہ اگر تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ ہو تو صرف عید کی تکبیرات ہی کہہ لے، اور اگر رکوع میں 3 تکبیرات کہنے سے پہلے ہی امام رکوع سے اٹھ جائے تو یہ مقتدی بھی کھڑا ہو جائے اور جو تکبیرات رہ گئی ہیں وہ معاف ہیں۔ اس صورت میں امام کے سلام کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا تو اس کا طریقہ وہی ہے جو ماقبل میں بیان ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت میں پہنچا کہ امام دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ چکا تھا، یعنی اس سے عید کی دونوں رکعتیں چھوٹ گئی، نکل چکی تھیں، تو وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد عید کی یہ دونوں رکعتیں ادا کرے، جس کو ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو عید کی نماز کا ہے، یعنی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیرات کہے گا، پھر اس کے بعد قرأت کر لے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 تکبیرات کہے گا۔ چھٹواں مسئلہ، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں نماز کے لیے پہنچا کہ امام آخری قاعدے میں تھا،
تو مقتدی کو چاہیے کہ نیت باندھ کر جماعت میں شامل ہو جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعتیں ادا کرے، جس کا طریقہ وہی ہے جو عید کی نماز کا ہے، جیسا کہ ماقبل میں بیان ہو چکا ہے۔ عید کی نماز میں سجدہ سہو کا حکم کہ جن غلطیوں کی وجہ سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے عید کی نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے لوگوں کی نماز خراب ہونے یا انتشار پیدا کرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں سجدہ سہو معاف ہے۔ یہی حکم ہر اس نماز کا بھی ہے جس میں مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے مذکورہ صورتحال پیش آنے کا اندیشہ اور خطرہ ہو۔